وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلاؤں اور خوف کی افادیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، طاعون بجائے خود انسان کے ایمان کے پرکھے جانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اب طاعون تو مان نہ مان میں تیرا مہمان ہو کر آئی ہے۔ اگر طاعون نہ ہوتی تو سچے مسلمان کا پتہ لگنا ہی مشکل ہوتا۔ جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ اس وقت طاعون کو دیکھ کر جلد تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ معمولی موتیں جو ہر روز ہوتی رہتی ہیں، یہ گو انسان کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں اگر وہ ان سے عبرت حاصل کرے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ وہ ناکافی ہیں اور وہ دنیا کے تعلقات پر موت وارد کرنے کے لیے اس قدر مفید اور میسر ثابت نہیں ہوتی ہیں جس قدر کہ اب طاعون۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی موتیں اب معمولی موتیں ہونے کی وجہ سے اس قدر خوفناک نہیں رہی ہیں، لیکن اب طاعون کے حملوں سے ایک عالمگیر خوف چھا گیا ہے، اور یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کو اپنا ماوا و ملجا بنایا جاوے۔ غور کر کے دیکھو کہ کس قدر وحشت ہو سکتی ہے جب ایک گھر میں 2-4 مردے پڑے ہوں اور کوئی اٹھانے والا بھی موجود نہ ہو۔ غرض طاعون اب انسان کا جوہر کھول کر دکھا دیتی ہے۔ مصیبت اور مشکلات بھی انسان کے ایمان کے پرکھنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جماعت کو بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ موت سب سے بڑھ کر منذرات میں سے ہے۔ جو تبدیلی اس نظارہ موت سے ہو سکتی ہے وہ دوسری منذرات سے نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ جو تبدیلی چاہتا ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعائیں مانگیں کہ ایک پاک تبدیلی انہیں عطا ہو۔ جب لوگوں کی پاک تبدیلی خدا تعالیٰ دعاؤں سے چاہتا ہے، ان کی تبدیلی اسی طرح پر ہوتی ہے کہ ان پر بلائیں اور خوف آتے ہیں، جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اگر انسان کے افعال سے گناہ دور ہو جاوے تو شیطان چاہتا ہے کہ آنکھ، کان، ناک تک ہی رہے، اور جب بھی اسے قابو نہیں ملتا تو پھر وہ یہاں تک کوشش کرتا ہے کہ اور نہیں تو دل ہی میں گناہ رہے۔ گویا شیطان اپنی لڑائی کو اختتام تک پہنچاتا ہے، مگر جس دل میں خدا کا خوف ہے وہاں شیطان کی حکومت نہیں چل سکتی۔ شیطان آخر اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور الگ ہوتا ہے، اور اپنی لڑائی میں ناکام و نامراد ہو کر اسے اپنا بوریا بستر باندھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ نفسانی قیدوں اور ناجائز خیالات سے الگ ہونا نہیں چاہتے، اور کوئی بات ان پر میسر نہیں ہوتی۔ آخر خدا تعالیٰ ان پر یوں رحم کرتا ہے کہ بعض ابتلا آ جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان سے باز آ جاتے ہیں۔ قوموں کا باہمی جدال۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت عام طور پر قوموں کا مناظرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش آ گیا ہے۔
مگر اس میں فتح و نصرت اسی کو ملے گی جو خدا کے نزدیک تقوی والی ہو اور زبان کو سنبھال کر رکھے، بندوں پر ظلم نہ کرے، ان کے حقوق کی رعایت کرے، سفر میں، حضر میں بنی نوع انسان کی ہمدردی اور رعایت کرے تو خدا تعالیٰ اس کی رعایت کرتا ہے۔ جب وہ تقوی دیکھتا ہے تو وہ خود اس کا ولی اور مددگار ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ خود انصاف ہے اور انصاف کو دوست رکھتا ہے۔ وہ خود عدل ہے، عدل کو دوست رکھتا ہے، اس لیے ظاہری رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو تقوی کی رعایت کرتا ہے اسے وہ اپنے فضل سے بچاتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، اور اسی لیے اس نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پس اس مناظرہ میں متقی ہی کامیاب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔